فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں BRS کے دور حکومت کے دوران پانی کی نکاسی کا شعبہ تباہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اضلاع میں دورے کے دوران سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی طرف سے کیا گیا ہر دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت نے کسانوں کو فصل بیمہ بھی نہیں دیا۔ تلنگانہ ملک کی واحد ریاست ہے جس میں فصل کا بیمہ نہیں ہے۔ انہوں نے گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چندر شیکھر راؤ کے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے فصل بیمہ کو منسوخ کر دیا تھا۔ کسانوں کو BRS کے دور میں نقصان کی صورت میں انشورنس کا معاوضہ نہیں دیا گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا چندر شیکھر راؤ آبپاشی کے شعبے کے بارے میں بات کرنے کے اہل ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چندر شیکھر راؤ کے دور حکومت میں منصوبے کے بغیر کمیشن کے لیے آبپاشی پروجیکٹس کے ڈیزائن میں ترمیمات کی گئی۔ انہیں کالیشورم کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کالیشورم کے لیے بجلی کی فراہمی پر 10,000 کروڑ روپے سالانہ کے اخراجات عائد ہوتے ہیں۔ عوام سابق وزیر اعلیٰ کے جھوٹ کا نوٹ لیں۔ تلنگانہ میں شدید گرمی سے راحت کی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کیونکہ درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا۔ دونوں ریاستوں کے اضلاع کے علاوہ مختلف مقامات پر شدید گرمی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی کہ گرمی کی لہر آئندہ 2 تا 3 دن مزید برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بعض اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، سرسلہ، کریم نگر، پیداپلی، بھوپال پلی ملک میں شدت کی گرمی محسوس کی جا رہی۔ دن کے ساتھ ساتھ رات کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ درج کیا جا رہا۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں درجہ حرارت تقریباً 38 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اسی دوران گرمی سے بچنے کے لیے لوگ مختلف تدابیر اختیار کر رہے۔ دوپہر کے وقت سڑکوں پر ٹریفک میں کمی دیکھی جا رہی۔ واٹر کولرز، ایئر کولرز کے علاوہ ٹھنڈی مشروبات کی فروخت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے چھوٹے بچوں اور ضعیف افراد کو مشورہ دیا کہ وہ گھروں میں ہی رہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے اس مرتبہ گرمی کافی ہے۔ صبح 9 بجے سے ہی شدید گرمی کا آغاز ہو رہا جو دوپہر میں اپنے عروج پر دیکھی جا رہی۔ ٹھنڈی مشروبات کے ساتھ ساتھ ORS کی پیکٹس و مشروبات کی فروخت بھی بڑھ گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کی بیشتر مساجد میں ماہ مقدس رمضان المبارک کے تیسرے دہے کے آغاز کے ساتھ ہی روح پرور اور رونق افروز نظارے دیکھے جا رہے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے اس دوزخ سے نجات کے عشرے کے آغاز کے ساتھ ہی خالق ارض و سما کو منانے اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ایک کمر کس لی ہے۔ شہر کی مساجد میں بڑی تعداد میں نوجوان اعتکاف میں ہیں۔ حالیہ برسوں میں نوجوانوں میں اس رجحان میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے جو ان کی دینی شعور اور آگاہی کا ثبوت ہے۔ کاروبار زندگی کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے افراد خاندان معاشرے کے حقوق کی ادائیگی سے عہدے بر ہوتے ہوئے مسائل ریار اور قرب الہی کی منزل کو اس اعتکاف کے ذریعے پانے کی جستجو اور تڑپ میں یہ نوجوان مصروف نظر آ رہے ہیں۔ اعتکاف ایک محدود مدت کے لیے خلوت گزی ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تجدید کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اپنے قلب کو علائش نفسانی سے علیحدہ کر کے اپنے خالق و مالک کے ذکر سے اپنے دل کی دنیا آباد کرنے کی تقویض میں یہ نوجوان مصروف ہیں۔ اس دوران ان کا قرآن مجید سے شغف بڑھ گیا ہے۔ ذکر و اذکار اور قرآن فہمی کے نظارے اس عشرے میں مساجد میں عام ہو گئے ہیں۔ ان اعتکاف کرنے والوں کے لیے مساجد میں علیحدہ انتظام کیا گیا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہے۔ شریعت اسلامی کے اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ نوجوانوں میں حالیہ برسوں میں اعتکاف سے متعلق کافی رجحان بڑھ گیا ہے۔ مساجد اعتکاف کرنے والوں سے کافی پر رونق ہو گئی ہے۔ ان اعتکاف کرنے والے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ عبادات ریاضت کے ذریعے وہ اپنے میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا عنصر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں نے بتایا کہ وہ تمام نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ درود و استغفار اور دیگر اذکار میں مصروف ہیں۔ ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اعتکاف کے ذریعے وہ خود میں تبدیلی لانے کے خواہشمند ہے۔
کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یکم اپریل 2024 سے نئے ٹیکس نظام کے نفاذ سے متعلق خبریں گشت کر رہی تھیں۔ اس طرح کی خبروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وزارت مالیات کا ایک واضح بیان سامنے آیا، جس میں بتایا گیا کہ یکم اپریل 2024 سے انکم ٹیکس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ وزارت مالیات نے 31 مارچ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نئی ٹیکس پالیسی سے متعلق گمراہ کن خبریں پھیلائی جا رہی تھیں، اس لیے یہ واضح کیا گیا کہ یکم اپریل 2024 سے کوئی نئی تبدیلی نہیں ہونے گئی ہے، اور وزارت مالیات کا کہنا ہے کہ نیا نظام مالی سال 2024-23 سے ڈیفالٹ نظام کی شکل میں کمپنیوں اور فرم کے علاوہ دیگر اشخاص کے لیے نافذ ہے اور اس کے مطابق اسسمنٹ سال 2024-25 ہے۔ وزارت مالیات نے ساتھ ہی کہا کہ نئے ٹیکس نظام کے تحت ٹیکس شرح بہت کم ہیں، حالانکہ پرانے نظام کی طرح مختلف چھوٹ تخفیف تنخواہ سے 50,000 روپے اور فیملی پینشن سے 15,000 روپے کی ماہانہ تخفیف کے علاوہ کا فائدہ دستیاب نہیں۔ ٹیکس دہندہ حسب خواہش ٹیکس نظام پرانا یا نیا منتخب کر سکتا ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے سربراہ و تلنگانہ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے چندرشیکھر راؤ نے اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے خشک فصلوں کا معائنہ کیا اور کسانوں سے بات چیت کی جو فصلوں کے خراب ہو جانے سے سخت پریشان تھے۔ سابق چیف منسٹر KCR نے جنگاؤں اور سوریہ پیٹ اضلاع کا دورہ کیا تھا اور ان اضلاع میں پانی کی کمی سے خشک فصلوں کا معائنہ کیا۔ کسانوں نے انہیں بتایا کہ کینالوں کے ذریعے پانی سیراب نہ کیے جانے سے بڑے پیمانے پر فصلیں تباہ ہو گئیں، اس طرح کاشتکاروں کو مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ضلع جنگاؤں کے پالاکرتی اسمبلی حلقے کے دھاراوت تانڈا میں خشک فصلوں کا معائنہ کرتے ہوئے KCR نے کسانوں سے بات چیت کی اور انہیں مایوس نہ ہونے کا مشورہ دیا۔ چندرشیکھر راؤ نے کسانوں کو یقین دہانی کرائی کہ BRS آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی رہے گی اور حصول پانی کے لیے جدوجہد کرے گی۔ بلا تعطل 24 گھنٹے برقی سربراہی اور ریتو بندھو اسکیم کے تحت کسانوں کو مالی امداد اور کاشتکاروں کے قرض معافی کے لیے جدوجہد کی جائے گی۔ BRS سربراہ کے ذریعے اپنے فارم ہاؤس راولی سے روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ پارٹی قائدین بھی موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے اتاپور علاقے میں کاٹن کے گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ ذرائع کے مطابق شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں اس گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ مقامی افراد کی اطلاع کے ساتھ ہی 2 فائر بریگیڈ نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ اس واقعے کے سلسلے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ نامعلوم افراد نوزائیدہ لڑکی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے امین پور بلدیہ کی وانی نگر کالونی میں پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بعض مقامی افراد نے اس نوزائیدہ لڑکی کے رونے کی آواز سنی اور اس کو وہاں سے علاج کے لیے مقامی سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹرز نے اس کا علاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ لڑکی مکمل طور پر صحت یاب ہے۔ نوزائیدہ کو شیشو وہار منتقل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے۔ کانگریس نے آندھرا پردیش میں لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کو تقریباً حتمی شکل دے دی ہے۔ دہلی میں منعقدہ کانگریس الیکشن کمیٹی کے اجلاس میں بتایا جاتا ہے کہ امیدواروں کی فہرست کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور APPCC کے صدر وائس شرمیلا نے دیگر لیڈروں کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی قیادت نے 117 اسمبلی اور 17 لوک سبھا نشستوں کے لیے امیدواروں کے طور پر بیشتر ناموں کو منظوری دے دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 58 اسمبلی اور 8 لوک سبھا نشستوں کے امیدوار زیر التوا ہیں اور اس بات کی اطلاعات ہیں کہ وائس شرمیلا کڑپا لوک سبھا حلقے سے راجیا مہندرا ورم سے جی رودراراجو مقابلہ کریں گے۔ علاوہ ازیں ستیا ریڈی وشاکھاپٹنم اور پلم راجو کاکیناڈا سے انتخابی میدان میں ہیں اور JD سیلم بابٹلہ سے مقابلہ کریں گے۔ زیر التوا پارلیمانی حلقوں میں نندیال، تروپتی، آنند پور، کرنول، وجے واڑہ، اراکو، گنٹور اور املا پورم شامل ہے۔ دہلی چیف منسٹر اروند کیجریوال کو عدالت سے زبردست جھٹکا لگا۔ دہلی آبکاری پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ معاملے میں کیجریوال کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے گرفتار کیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد ED نے انہیں دہلی کے راؤز ایونیو عدالت میں پیش کیا۔ ED نے ان کی مزید ریمانڈ طلب نہیں کی، جس کے بعد عدالت نے انہیں 15 دنوں عدالتی تحویل میں رکھنے کا حکم سنایا، جس کے بعد انہیں تہاڑ جیل منتقل کرنے کا انجام دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کو 21 مارچ کی رات کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کیس میں پہلے ہی دہلی کے ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا اور بھارتیہ راشٹر سمیتی کے رکن خانساس کونسل کویتا کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ وہ دونوں بھی اس وقت تہاڑ جیل میں ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BV नागरत्ना ने मुंतखबा मुकन्नना लेजिस्लेचर की जानिब से मंजूरा बिल्स को गैर मुय्यना मुद्दत तक गवर्नरों की जानिब से रोके रखने पर इंतबा दिया। इस तनाज़ुर में उन्होंने पंजाब के गवर्नर का हवाला दिया। नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में अदालतें और आइन के मौजू पर 5वें कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में कुलीदी खुतबा देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने ये बात कही। जस्टिस रत्ना ने महाराष्ट्र असेंबली केस के बारे में खिताब करते हुए कहा कि इस केस में गवर्नर ने हद से तजावुज किया क्योंकि फ्लोर टेस्ट के ऐलान के लिए गवर्नर के पास मवाद की काफी कमी थी। उन्होंने कहा कि आइन के तहत ये सेहतमंदाना रुझान नहीं कि रियासती गवर्नर के इक़दामात या उनकी कोताहियों को अदालतों में ज़ेर बहस लाया जाए। जस्टिस नागरत्ना ने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि मैं ये अपील करना जरूरी समझती हूँ कि गवर्नरी संजीदा आइनी ओहदा है। गवर्नरों को कानून के दायरे कार में आइन के तहत जिम्मेदारियां अंजाम देना चाहिए, तभी अदालतों में गवर्नरों के खिलाफ शिकायतें कम होगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आलम ममता बनर्जी ने कहा है कि शुमाली मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में तबाही मचाने वाले तूफान की वजह से मरने वालों की तादाद 5 हो गई। वाज़ेह है कि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जबकि कई झोंपड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। दरख्त उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए क्योंकि जिले हेडक्वार्टर टाउन के बेशतर हिस्सों और कई इलाकों में ओले के साथ तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। वज़ीर आलम ममता बनर्जी जिले पहुंची थी और लोगों को इंतजामिया की तरफ से हर तरह की मदद का तयक़ुन दिलाया। उन्होंने कहा है कि अब तक हमारे पास 5 अफराद के हलाक होने की इत्तलात है। जख्मियों की तादाद काफी ज्यादा है। मैंने जख्मियों और तूफान में मरने वालों के लवाहिकीन से मुलाकात की। रियासती इंतजामिया मुतासरीन के अहल खाना की हर मुमकिन मदद करेगी। कचाथ्यू जजीरे से मुतल्लिक़ कांग्रेस के रुकन राज्यसभा और साबिक़ मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने वज़ीर आज़म के ट्वीट और वज़ीर दाखिला के बयान पर सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को हालिया RTI के बजाय 27 जनवरी 2015 के RTI के जवाब का जिक्र करना चाहिए, जब मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर ख़ारिजा सेक्रेटरी थे। इस जवाब में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि बातचीत के बाद ये जजीरा बैनुल-अक़वामी सरहद के श्रीलंकाई हिस्से में है। साबिक़ मरकजी वज़ीर पी चिदम्बरम ने कचाथ्यू जजीरा श्रीलंका को देने के मुआहदे का दिफा किया है। उन्होंने कहा है कि ये बेतुका इल्जाम है कि ये समझौता 1977, 74 और 76 में हुआ था। पी चिदम्बरम ने मजीद कहा है कि क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने ये क्यों मंजूर किया कि ये श्रीलंका का है? क्योंकि श्रीलंका में 6 लाख तमिल मुतासरीन थे। इस मुआहदे के बाद वो पनाहगज़ीन के तौर पर हिंदुस्तान आए। इस मुआहदे के नतीजे में 6 लाख तमिल हिंदुस्तान आए और वो यहाँ तमाम इंसानी हुकूक के साथ आज़ादी से रह रहे। सैर व सयाहत के लिए इटली का रुख करने वाले बैनुल-अक़वामी सयाहों की एक पसंदीदा मंजिल वेनिस का मशहूर ज़माना शहर भी है, लेकिन इस शहर की बेशुमार पुलों वाली नहरों के तह में टनों के हिसाब से अजीब व गरीब कूड़ा करकट भी पाया जाता है। इटली के शहर वेनिस की सैर और वहाँ नहरों में चलने वाली गंडोला नामी कश्तियों में सफ़र, ये खूबसूरत तजुर्बात हर साल कई मिलियन सयाहों के इस शहर की तरफ खींच लाते हैं। लेकिन वेनिस की नहरों के तह में किस किस्म का और कितना ज़्यादा कूड़ा करकट मौजूद होता है, इसका अंदाजा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट से हुआ है, जिसमें माहौलियाती सफाई की एक तवील मुहिम का मेज़ानिया पेश किया गया है। यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्क इटली के शहर वेनिस की नहरों की तह से कूड़ा करकट निकालने की एक मुहिम इस शहर के बल्दियाती इंतजामिया और तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए सरगर्म एक तंजीम की मदद से 2019 में शुरू की गई थी। इस मुहिम का नाम गंडोलेरी रखा गया था, जिसका मतलब गंडोला कश्ती चलाने वाला मल्लाह होता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।